اور اللہ نے یہ بھی مقدر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے کس کے ہاتھ سے قوم کا مفاد کرانا ہے، تو ان کے ہاتھ سے اللہ نے قوم کا مفاد کرانا ہی نہیں تھا، اس لیے کبھی ہوا نہیں اور آگے بھی کوئی امید نہ رکھیں۔ قوم کا مفاد مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی میں کمی کی شکل میں، دوسرے ملکوں سے تعلقات سے بہتری کی شکل میں، سرمایہ کاری کی شکل میں، اور پاکستان کے جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کی شکل میں جو وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں، یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کر رہی ہیں اپنے 80 انیشیٹوز کے ذریعے، تو قوم کا مفاد جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے پہلے بھی تاریخی طور پر منسلک رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ آگے بھی جو بھلا ہوگا اس قوم کا وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے ہوگا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ جی ہاں جی ہاں، دیکھیں ایف آئی آر کا درج ہونا اس سے بڑی انفارمیشن پاس ہو نہیں سکتی کہ پہلے بھی قصور میں بھی شاید غالباً 1-1.5 مہینہ پہلے ایسا واقعہ ہوا تھا جس پہ سی ایم صاحبہ نے چھوٹے ملازم، نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی چھوٹے ملازم کو بلی کا بکرا بنا دیتے تھے، اور جو آپ کے ڈی سی او ہیں یا جو آپ کے کارپوریشن کے افسران ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ تو اب وزیر اعظم جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو حکومت ہے اس میں جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے اور ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، اور یہ کسی بھی ان کا ہمیشہ سے یہ سٹیٹمنٹ بھی رہا ہے اور ہمیشہ اس بات کے اوپر کاربند رہی ہیں کہ کسی سرکاری افسر کی نااہلی کی سزا میں پنجاب کے عوام کو بھگتنے نہیں دوں گی۔ تو یہ جو کے پی آئیز بنائے ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو بنائے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے بیوروکریسی کے لیے، یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے کہ کبھی کسی کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز نہیں ہوتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو آپ کو نمبر ملیں گے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ جج ہوں گے۔ تو یہ مین ہول جو ہے یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے ہمارا کے پی آئیز کا، جس علاقے کے اندر اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، پتنگ بازی کے ذریعے کسی کی جان خدا نہ خواستہ جاتی ہے، کوئی کتا کاٹنے کا واقعہ، اس مائنیوٹلی حد تک وہ گورننس کو مانیٹر کرتی ہیں، اور اس کے اوپر جو ذمہ داران ہیں بالکل نہ پہلے سپیئر کیا ہے اور نہ چیف منسٹر صاحبان کو دوبارہ سپیئر کریں گے۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ گنڈا پور نے دھمکی دی تھی کہ ہم اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے، تو میڈم اگر آئیں گے تو کس طرح روکیں گے؟ ہم ڈر گئے جیسے 4-5 دفعہ ان کی خاطر توازوں کے ساتھ خود ہی بھاگتے ہیں، پھر رستہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی وہ 12 ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے پہاڑوں پہ چڑھ کے پتہ نہیں دریا عبور کرتے ہوئے پھر کے پی کے پہنچتے ہیں۔ تو اس دفعہ تو موسم بھی سخت ہے، تو چیک کر لیں گنڈا پور صاحب آنے سے پہلے کہ یہ فیسلٹیز جو ہے ان کو مہیا کی جائیں گی کہ نہیں کی جائیں گی۔ جی جی ہاں، دیکھیے بلوچستان کے حل کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، پہلے بھی بلوچستان کے معاملے کو انہی کے دور حکومت میں جو ہے وہ پولیٹیکل طریقے سے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا تھا، معاملات بہتر ہوئے تھے، اور اب بھی وہ اپنا ہر طرح کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے اوپر پہلا سٹیپ کیا ہوگا، دوسرا سٹیپ کیا ہوگا، انشاءاللہ بہت جلد اس سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن بلوچستان پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے، اور بلوچستان کے خلاف جو اندرونی یا بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ، پوری پاکستانی قوم کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ مل کر اس کو پہلے بھی ناکام کیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اب بھی ناکام کریں گے، اور بلوچستان کے اندر اپنے آپ کو بلوچی کہنے والے کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرتے ہیں ان کی لاشیں لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور مجھے کوئی کہے کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے تو آئی ایم سوری، یہ ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتا۔ جو ہمارے جو ہے جعفر ایکسپریس کو اغوا کریں وہ دہشت گرد ہیں، اور ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے جو بھی کوئی سیاستدان اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہوئے ان کی پشت پناہی کرے گا وہ بھی سیاستدان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جی کرو مینو بڑی اچھی پنجابی بولنی آتی ہے، ایسی کوئی گل نہیں آئی۔ ہاں جی جی ہاں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے محسن صاحب، میں دیکھیا ایک اپنا ریمبو صاحب سن، ایک اور بھی میں ایم فرگیٹنگ ہز نیم، انہوں نے کہا کہ جی اسی انہی حرکتاں دی وجہ تو تھیٹر چھڑ دیتا سی، اور اگر پنجاب حکومت جو کر رہی ہے
ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਕਟਰਸ ਜੋ ਇਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ABCD ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ तो इस तो बड़ी कामयाबी मैं समझनी है मेरी और चीफ मिनिस्टर साहबा दी नहीं हो सकती और असी ये ते काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अलहमरा खुद एक स्टार स्टडेड इंशाल्लाह एक खुद जड़ा है वो ड्रामा बनाएगा और उस ड्रामे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ ਮੂਸੀਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਵਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਥੀਏਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮ 0.00% ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਏਗੀ तो कोई गल नहीं, मतलब जमहूरियत है और जमहूरियत में जो मेजॉरिटी कह रही है वो होना चाहिए। अच्छा, इसमें वो सीनियर साहब जी ये हकीकत है कि आप लोग ग्रास रूट से नीचे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सफाई बहुत अच्छी है। शुक्रिया एक आपका शोबा है पंजाब स्कूल, जी। वहाँ पे मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली है और मरियम साहिबा ने करोड़ों रुपए उन लोगों को दिया हुआ है। जी तो जरा ये देख लीजिए ये बात है क्या जी चेक करा लेते हैं ये बड़े काम नहीं कर रही है। नहीं ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड को जितना फंड चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस दौरे हुकूमत में दिया है इससे पहले कभी उसकी प्रेसिडेंट नहीं है। और अभी ईद की छुट्टियों में भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने अगर किसी मिनिस्टर साहब से के साथ महकमाना मीटिंग की तो वो स्पोर्ट्स था। और